مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سحر میں مختلف عناوین کے ساتھ، مختلف موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان اور موضوع صبر۔ معاشرے میں جس قدر بے چینی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسلام سے رہنمائی لیں کہ ہمیں ہمارے رویوں میں کس طرح سے صبر پیدا کرنا ہے، کس طرح سے اس بے چینی کا خاتمہ ہوگا۔ یہ بے چینی کہیں معاشی ہے، کہیں معاشرتی ہے، کہیں اس کے مختلف عوامل ہماری ذات سے جڑے ہوئے، سماجیات سے جڑے ہوئے ہیں۔ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور دین نے ایک بہترین انسان کے لیے کون سے رویے پسندیدہ ہیں، یہ آج سے 1450 سال پہلے، 1440 سال پہلے متعین کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے ہماری تعلیم اور ہماری تربیت کا اہتمام فرما دیا۔ میرے اور آپ کے ذہن میں مختلف سوالات ہوتے ہیں کہ صبر کیا ہے، کب کیا جانا چاہیے، کون سا رویہ صبر کہلائے گا، یا صبر کے لیے کون سے عوامل ہیں جو بروئے کار لانا چاہیے، کیسے اپنے بچوں کے اندر صبر کے حوالے سے تربیت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کے سوالات لے کر ہم حاضر خدمت ہیں، اور ہمارے پاس جواب دینے کے لیے دو بڑی ہی معزز شخصیات تشریف فرما ہیں۔ میرے دائیں طرف فضیلت الشیخ استاد الاساتذہ جناب پروفیسر محمد سعید کلیروی حفظہ اللہ تعالی، آپ شیخ القرآن والحدیث ہیں اور جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ سے منسلک ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب خیریت سے ہیں؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میرے بائیں طرف جناب حافظ محمد عمران عریف صاحب، آپ محتمم ہیں جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ کے، اور وہاں ایک بہت بڑی جامعہ ہے جس کے آپ منتظم ہیں، محتمم ہیں، اور بے شمار طالب علم وہاں پر طلاب حدیث، طلاب علم، طلاب قرآن اللہ کے فضل و کرم سے سال ہر سال سے حافظ صاحب کی زیر نگرانی تعلیم فرما رہے ہیں۔ جناب حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ پروفیسر صاحب، جیسا ہمارا موضوع آپ نے سن لیا کہ صبر ہے، صبر کے حوالے سے مختلف قسم کی کیفیات پائی جاتی ہیں لوگوں کے اندر۔ ہر آدمی کا اپنا ایک زاویہ نگاہ ہے، اپنی ایک سوچ اور فکر ہے، اس کے مطابق کسی کے ہاں صبر جو ہے وہ کوئی 2 4 10 دن بعد رونے پیٹنے یا واویلا شکوہ کرنے کے بعد صبر ہوتا ہے، کوئی اس کو کسی وقت کسی مقام کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ہم سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ صبر کس کو کہتے ہیں، اس کا لغوی طور پر کیا معنی و مفہوم ہو سکتا ہے، اور کون سا رویہ صبر کہلائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے صبر کا معنی ہے حبس النفس عن الجزع والتسخط ماشاءاللہ، و حبس اللسان عن الشکوى و حبس الجوارح عن التشویش۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ یہ جو انسان کا ایک طریقہ ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ اپنا جو دل ہے، سوچ ہے، جی جی، دل ہے، نفس ہے، اس کو جزا فضا سے روکا جائے، ٹھیک ناراض ہونے سے اس پر کنٹرول کیا جائے، ٹھیک زبان کو شکوہ شکایت سے کنٹرول کیا جائے، ٹھیک، اور اس طرح جو جوارح ہے، یعنی کہ یہ حواس خمسہ ہیں، اس کو یہ تشویش پیدا کرنے کے جو اسباب ذرائع ہوتے ہیں اس کو روک لینے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی دوسری وضاحت اس طرح ہے کہ صبر کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ٹھیک، ایک تو یہ قسم ہے کہ الصبر علی الطاعہ، جو اللہ کے فرامین ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات جاری فرمائے ان پر عمل کرنے سے جو بندے کو دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا، اور آپ کو اپنے آپ کو وجود کو مجبور کر کے اس کی طرف لانا جو اللہ نے فرمان جاری کیا ہے، صحیح، تو اس کا ایک یہ طریقہ بنے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو معصیت ہے، نافرمانی ہے، اس سے روکنے کے لیے جو تکلیف ہوتی ہے بندے کو، ٹھیک، کہ مطلب لا تقربوا الزنا، سود نہیں کھانا، برائی نہیں کرنی، فلاں کام نہیں کرنا،
اس کو معصیت سے روکنے کے لیے جو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے یہ دوسری قسم بنتی ہے۔ صحیح۔ تیسری بات وہ ہے جو کبھی بخار آ گیا، کبھی نقصان ہو گیا، کبھی مالی، کبھی جانی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ان تمام کیفیتوں پر اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کا نام ہے صبر۔ اور صبر کرنے والے بنیادی طور پہ صبر اور شکر یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ صحیح۔ جو صابر نہیں ہے وہ شاکر بھی نہیں ہو سکتا، جو شاکر ہے وہ صابر بھی ہوگا، دونوں تو چیزیں یہ باہم جڑی دونوں ہوئی ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ کڑیاں ملتی ہیں۔ محترم حافظ صاحب، جیسا کہ شیخ محترم نے تشویش کے حوالے سے بھی فرمایا، شکوے کے حوالے سے بھی فرمایا، تو ان ساری چیزوں کو روزہ کس طرح سے اس میں اپنا کردار ادا کرتا؟ کیا روزہ ایسی تربیت فراہم کر دیتا ہے کہ آدمی ان سارے معاملات سے بچ کر وہ رویہ اختیار کرے جو اللہ کا پسندیدہ ہے اور جس پر بشارت دی گئی ہے؟ صبر سب سے بڑا ایسا عمل ہے جس کے ذریعے روزہ جو ہے اس صبر کو سب سے زیادہ پیدا کرنے والا ہے۔ ٹھیک۔ روزہ جو ہے عملی طور پر ہے ہی سارا صبر کا نام۔ سال میں اللہ رب العالمین نے ایک ماہ رکھا ہے جس میں انسان کو ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے، صحیح۔ صبح سے لے کر شام تک، اور پریکٹس ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ حکم فرماتے ہیں کہ میں نے حلال چیزیں بھی تم پر صبح سے لے کر شام تک حرام کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تم نے اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ صحیح۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یطاع طعامہ وشرابہ۔ صحیح۔ کہ یہ صرف ہم جو سمجھتے ہیں نا روزہ صرف صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا ترک کرنے کا نام ہے، صرف یہ روزہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ روزہ زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، صحیح۔ کان کا بھی روزہ ہے، اعضاء کا بھی روزہ ہے۔ آنکھ کو غیر محرم کی طرف نہیں اٹھانا، صحیح۔ کانوں کو غیر شرعی باتیں سننے کے ساتھ استعمال نہیں کرنا، ٹھیک۔ زبان کے ساتھ شکوہ شکایت اور حسد بغض کی باتیں اور اناد اس طرح کی باتیں، جھوٹ بولنا، ان سب چیزوں سے روزہ جو ہے ہمیں روکتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر موجودہ دور میں تو ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے، بالکل۔ تو روزے کی حالت میں لوگ جو ہیں روزے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو وقت گزاری کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر لگے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی اچھی بری بات کا امتیاز کیے بغیر۔ ٹھیک۔ یہ ٹھیک ہے، موبائل ایک اچھی چیز بھی ہے اور اس کے اندر بری چیز بھی ہے، آدمی اچھائی کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے، قرآن مجید سن سکتا ہے، اس کا استعمال اچھا اس یا کا برا اچھا بنائے۔ استعمال کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ تو روزہ جو ہے یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سب سے زیادہ آدمی کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے۔ جی۔ آدمی کے پاس پانی ہو، تنہائی ہو، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی وہ صبر کرتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے تو میں نے اس کو پانی کو نہیں پینا، میں نے صبر کرنا کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ پروفیسر صاحب، جیسا کہ بات چل رہی ہے اور میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ شکوہ، چونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید صبر کا مطلب اور معنی و مفہوم صرف یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو اس وقت آدمی کو برداشت کرنا چاہیے، اور اس پر بھی پھر مختلف رویے ہیں کہ کتنے دنوں بعد برداشت کرنا چاہیے، کتنے گھنٹوں بعد برداشت کرنا چاہیے۔ ابتدائی طور پر تو بلکہ ہمارے ہاں آپ چونکہ استاد بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ آپ رو لیں، کسی کو کہتے ہیں کہ آپ رو لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور کسی مصیبت کے وقت اس کی جزا و فضا کو ہم جائز سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا تو مجبوری بنتی تھی۔ تو شکوے سے بھی اپنے آپ کو روکنا، چونکہ شکوہ گھروں میں بہت زیادہ داخل ہے، بیویوں کے حوالے سے، شوہروں کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے کہ شکوے سے روکنا اور شکوہ جو ہے وہ کتنا خوفناک عمل ہے اور کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس کی تردید کی گئی ہے۔ بہت اچھا خوبصورت آپ سوال کیا آپ نے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ ارشاد پاک ہے، عجب لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اس کو خوشی ملے، سرا ملے، خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، پھر بھی اس کو اجر مل جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اگر اس کو مصیبت دکھ آئے، کل کا ہے، کوئی ایسا نقصان کی خبر ہے، ذرا یعنی دکھ تکلیف مصیبت کو بولتے ہیں، پھر اس نے صبر کیا، اپنے پہ کنٹرول کیا۔ لیکن کنٹرول کا میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون کو نقصان ہوا، ان کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، صحیح۔ تو اسے جب ایسا کر رہی ہے، رو پیٹ رہی ہے، تو آپ نے اس کو صبر کی تلقین فرمائی، اس نے کہا اخراً نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ،
جب اسرار نے مرد چلے گئے تو لوگوں نے بتایا تو رسالت باب تھے. اللہ اکبر. پھر وہ حاضر خدمت ہوئی, اس کو اپنے ایمان کی فکر پڑی تو اس نے کہا جی مجھے مصیبت آئی تھی, دکھ کا لگتا, مجھے پتہ نہیں چلا. صحیح. تو آپ نے ارشاد فرمایا ان الصبر عند الصدمۃ الاولی, اللہ اکبر. صبر تو یہ ہے کہ وہ کلک دکھ مصیبت کی خبر ملے تو پھر اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے. تو یہ ہے اس کا معیار صحیح. کہ دکھ آ جائے, تکلیف آ جائے تو یہ ہے. اسی لیے تو رسالت باب نے فرمایا ہے نا, من ضرب الخدود شق الجیوب, ضرب یہ سارے مان لو, اپنے گالوں کو پیٹتا ہے, اپنے رانوں کو پیٹتا ہے, شق الجیوب گریبان پھاڑتا ہے, داو الجاہلیہ گندی گفتگو کرتا ہے, اللہ. لیس منا, تو ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے. صبر کا یہ مطلب ہے کہ وہ بس جب وہ دکھ مصیبت کلک کی خبر سنی تو انا للہ, قرآن نے مسئلہ خود بیان فرمایا, الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و ان, تفصیل ہے مصیبت کی پیچھے ساری بیان فرمائی, صحیح. مختلف نقص طرح من کی اموال, چیزیں. وہ ساری چیزیں تو کلک ہی ہے سارا. صحیح. بلکہ اس کی وضاحت ہے ایک حدیث میں, رسالت ماب کا دیا جو دیا وہ بجھ گیا صحیح. تو نبی پاک نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ماجد نے پوچھا یہ تیل اس میں ڈالیں گے دیا جل جائے گا تو یہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اشارہ کر دیا جو بھی کلک تکلیف کلک تشویش وہی آئے تو اس وقت یہی پڑھنا انا للہ ہے, اور یہ سب سے بڑا علاج ہے, اور اس سے دکھ سارے ختم ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حافظ صاحب, ایک آدمی جب صبر کرتا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو روکتا ہے ایک فطرت سے, چونکہ یہ فطرت ہے اسی لیے اس پر صبر ہے, کہ اگر وہ اس کے اندر پہلے سے یہ داعیہ موجود ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم نہ دیتے اور وہ خود سے ہی صبر کرنے والا ہو جاتا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آدمی صبر کرتا ہے تو وہ اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی پاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے اجر بھی حاصل کرتا ہے. تو اجر کی کوئی تفصیل قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, سبحان اللہ. کہ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بغیر حساب کے ہی اجر عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ رب العالمین کا کہنا ایک ہے کہ میں یا کوئی اور آدمی کہے کہ بغیر حساب کے, جب اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ بغیر حساب کے میں اجر دیتا ہوں تو وہ کتنا بڑا اجر ہوگا. ٹھیک. یہ چیز کیونکہ روزے کے ساتھ بھی منسلک ہے. قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو روزے کا اجر و ثواب ہے اس کے متعلق بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, ٹھیک. میں ہی اس کا بدلہ دوں گا, باقی سب چیزوں کا بدلہ فرشتے لکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اتنا اجر و ثواب ہے کہ یہ فرشتے لکھ ہی نہیں سکتے, یہ اس کا اجر و ثواب میں ہی دوں گا. یہ ان کے بس کا کام نہیں. ان کا بس کا کام ہی نہیں ہے. پھر اس کے اندر اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ, ٹھیک. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کہ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ اس کو پڑھا گیا ہے. یعنی جو شخص روزے کی وجہ سے صبر کرتا ہے اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ میں ہی اس کا اجر و ثواب, میں ہی اس کو مل جاتا ہوں. اللہ. تو یہ اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے اس حوالے سے کہ یہ اتنا اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ اس کو حساب و کتاب میں لایا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک. ٹھیک ہو گیا. پروفیسر صاحب, ایک وہ جو حدیث ایک ملتی ہے جس میں ذکر کیا گیا کہ فرشتے بھیجے جاتے ہیں اور جب کوئی کسی کا عزیز کوئی لخت جگر فوت ہوتا ہے تو وہ ایک ڈائری لینے آتے ہیں. وہ ذرا ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو تفصیل اس کی بتائیں, کیونکہ ہمارے ہاں جو خاص طور پر اموات پر جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے اس پر تعلیم ہونا چاہیے, اس کی تربیت ہونا چاہیے, چونکہ روزے کا یہ موسم چل رہا ہے رمضان کا, اور اس میں ظاہر ہے انسان امساک کرتا ہے, روکتا ہے اپنے آپ کو سکھاتا ہے, مختلف تعلیم دیتا ہے. تو ذرا اس کی تفصیل ارشاد فرمائیں. زبان رسالت میں بڑی خوبصورت اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ جانتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, سب کچھ. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے اس بندے کا جگر گوشہ بیٹا عزیز مارا ہے, فوت کیا ہے, میرے حکم سے کیا ہے. صحیح. اس نے کہا کیا ہے؟ اللہ. جب کہ اللہ جانتا بھی ہے, اللہ سنتا بھی ہے, اللہ کے علم میں بھی ہے. یہ ایسی مزیدار بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم تک یہ بات پہنچانے کے لیے یہ تبادلہ خیال ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں جی اس نے اللہ تیرا شکر کیا ہے, تیری حمد بیان کی ہے اور انا للہ پڑھا ہے اس نے. ٹھیک. اس نے کوئی جزا فضا نہیں کی, کوئی شکوہ نہیں کیا, بلکہ اس نے کہا کہ جو کچھ اللہ نے دیا وہ اسی کا, انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا, جو دیا وہ اسی کا, جو لیا بھی اسی کا, انا للہ پڑھا ہے اس نے. اور اس اللہ کی طرف ہی ساری تیری طرف ہی باتیں سونپ دی ہیں. ٹھیک.
اللہ بیان فرماتے ہیں اس کی جزا کے حوالے سے بات ہے کہ اس کے لیے ایک بلڈنگ ایسی خوبصورت جنت میں تعمیر ہو جائے اور بیت الحمد اس پہ لکھا جائے اس بندے کی یہ جزا ہے میری طرف سے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کا اپنا صاحبزادہ ابراہیم جب فوت ہو رہا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان العین تدمع وان القلب یحزن، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، دل غمزدہ ہے۔ آپ خود فرما رہے ہیں سبحان اللہ۔ وَإِنَّا لَمَحْزُونُونَ، ہم غمزدہ ہیں، اللہ اکبر۔ ایک ما نقول الا ما یرضی ربنا، جو اللہ راضی ہے ہم وہی بات کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ چلیں بچہ فوت ہو گیا، دفن ہو گیا، تو ظاہر ہے یہ باریہ قبطیہ کے بطن سے تھا، ٹھیک۔ تو ظاہر ہے جس ماں کا جگر گوشہ فوت ہو جائے، الگ ہو جائے، تو وہ تو مغموم تو ہوتی ہے۔ واہ۔ رسالت میں تشریف لایا تو آپ نے اس کو نا ریلیکس کرنے کے لیے پوچھا، اصل میں ماریا تیرے بیٹے کی رضاعت کا دور ابھی ختم نہیں ہوا تھا، 18 ماہ کی عمر میں مکمل وہ فوت ہو گیا ہے، تو رضاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں حور کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر وہ تھوڑا سا نا ریلیکس ہوئی، تو آپ نے فرمایا اگر تو تبا چاہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں منظر دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ تو ماں نے عرض کیا آپ کی زبان رسالت میرا یقین ہے، جو آپ نے فرمایا بالکل سچ ہے۔ تو یہ جزا بھی ہے، فرمان بھی ہے، قوم کے نام بھی اس کا معاملہ ہے کہ جو سب کچھ تھا وہ اولاد ہے، یہ سلسلہ ہے وہ سب کچھ ہے ہی اللہ تعالیٰ کا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور بڑی شاندار بات چل رہی ہے کہ صبر جب کرنا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہے تو دنیا کا کوئی بھی بڑا سے بڑا غم اور کوئی بھی بڑی سی بڑی تکلیف انسان کو اللہ کی رضا کے سامنے بہت چھوٹی محسوس ہوتی ہے، جس کی مثال پروفیسر صاحب ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور ہمارے ساتھ دونوں معزز مہمان تشریف فرما ہیں اور گفتگو چل رہی ہے صبر پر۔ آپ سب صبر معصیت کے حوالے سے بھی اور صبر طاعت پر بھی ہے اور مصیبت پر بھی ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ سمجھائیے کہ معصیت پر صبر جو ہے اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے، یعنی کس طرح سے گناہوں پر اپنے آپ کو روکنا یہ صبر ہوگا، یا گناہوں سے بچنا ہے، یا گناہ ہو جائیں تو اس پر کوئی توبہ طائب کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے اس پر؟ اصل تو بنیادی چیز ہے گناہ سے اپنے آپ کو روکنا۔ صبر کا لفظی معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو روکنا، ٹھیک، اللہ کی نافرمانی سے روکنا۔ صحیح۔ اللہ نے جو کہہ دیا ہے وہ اگر آنکھ سے کوئی دیکھنے والی چیز ہے، اللہ نے کہہ دیا غیر محرم کی طرف نہیں نظر اٹھا کے دیکھنا، سبحان تو اللہ، اپنے آپ کو روکنا ہے۔ زناکاری سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، ان چیزوں کے متعلق ہے کہ یہ سامنے چیز ہے کہ پھر وہ حرام سمجھ میں آتی ہو نہ آتی ہو، رغبت ہو نہ ہو، اس پر رکنا ہے۔ رغبت ہو، خاص طور پر جب رغبت والی چیز ہو یہ بڑی ازمائش ہوتی ہے، جی پھر اصل چیز ہوتی ہے اس کا صبر کرنا۔ صحیح۔ تو جو چیز بندہ چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے، اپنے نفس کو مار کے تو اس کے اوپر صبر کرنا، یہ اصل چیز ہے صبر کرنا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ہر ایک میدان اس کا بڑا کھلا ہے، کھانے پینے کے حوالے سے بھی ہے اور دیکھنے کے حوالے سے بھی ہے، چھونے کے حوالے سے بھی ہے، غیبت کے حوالے سے بھی ہے، چغل خوری کے حوالے سے بھی ہے۔ یہ ہر لحاظ سے وہ منہیات جن سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ آپ نے خود ہی ایک بات کر دی کہ اپنی زبان کو بھی روکنا، تو یہ زبان کو کیسے صبر کا عادی بنایا جائے کہ یہ چونکہ بہت ساری بے ضابطگیاں جو ہیں وہ زبان سے شروع ہوتی ہیں، تو زبان کو روکنے کا کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں کہ کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہونٹوں کے اندر بند کیا ہے، دانتوں کے اندر بند کیا ہے، پھر بھی اس اور روکنا بھی چاہتا ہے آدمی کبھی کبھی، لیکن ایک بے ساختگی ہوتی ہے اس میں۔ اب بے ساختی بڑے بڑے جو لوگ ہیں، آپ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت صفیہ کے متعلق کہہ دیا کہ وہ ہے کتنی سی ہیں، اللہ اکبر، تو اللہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ ایک آدمی جتنا بھی بڑا ہو یہ زبان جو ہے کسی وقت پھسل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تو نے اتنی بڑی بات کی ہے،
اگر یہ سمندر دنیا کے پانیوں کے اندر ملا دی جائے سارے کے سارے پانی ہی کڑوے ہو جائیں، اللہ، اتنی یہ بری بات ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہم تو بہت تبصرے کرتے دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ جو معذور ہو مزدوروں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لنگڑا کر چلے اس کو آوازیں کستے ہیں، جو تھتلا کر بولے اس کے نقل اتارتے ہیں ہم۔ تو ایسے لوگ جو کرتے ہیں نا، اللہ کی طرف سے ان کے پر بڑی سخت گرفت آتی ہے۔ ہمارے ایک عزیز ہے، وہ پہلے نا بچپن میں نقل اتارتے تھے، ٹھیک، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو ہی ایسا بنا دیا، اللہ وہ تھتلا کر بولتے ہیں۔ وہ کہیں جانا ہو تو اپنی جیب میں پرچی رکھتے ہیں اللہ اس جگہ کی، کوئی آتا ہے کوئی نے کہاں جانا تو وہ دکھاتے ہیں، اللہ وہ لفظ نہیں بول سکتے۔ اللہ، تو اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا چاہیے۔ ٹھیک، اگر آدمی اللہ کی حکم کی نافرمانی کرے گا، بغاوت کرے گا، اللہ رب العالمین اسے کسی وقت بھی کسی آزمائش کے اندر ڈال سکتا ہے۔ صحیح۔ کون انسان ہے جس کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو، بالکل، کہ دوسروں کی کمزوری دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، اللہ نے رب العالمین اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے اللہ کی بنائی ہوئی چیز، بالکل صحیح، کالا گورا تندرست صحت مند بیمار، ہر چیز اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہے۔ بہت خوب، تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے جب اللہ نے اس کو صحت تندرستی دی ہوئی ہے تو۔ جی جی۔ پروفیسر صاحب، میں نے ایک سوال کیا تھا لیکن وہ ہماری گفتگو میں کہیں وہ گم رہ گیا۔ میں نے رویہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ گھروں کے اندر خاص طور پر ہمارے جو گھر کے افراد ہیں، خاص طور پہ خواتین ہیں، وہ بڑی محترم ہیں، لیکن ایک رویہ پایا جاتا ہے، شکوہ، بہت زیادہ شکوہ۔ پہلے تو یہ فرمائیے کہ کیا شکوے کی گنجائش موجود ہے، اور کس کس جگہ پر آدمی شکوہ کر سکتا ہے، اور کیا شکوے سے رکنا صبر ہے؟ باقاعدہ شکوے سے رکنا صبر ہے، لیکن اس میں ایک میں حدیث کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ جی جی، امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ جب مجھے جہنم دکھائی گئی ہے اللہ تو میں نے اس میں دیکھا کثرت کے ساتھ اس کے اندر خواتین ہیں۔ اللہ اکبر، تو ظاہر ہے صحابیات مومنات کو بھی بڑی تشویش ہوئی کہ اکثریت جو ہے وہ جہنم میں جانے والی مستورات ہیں، بیویاں۔ تو سوال کیا گیا سبب کیا ہے؟ ٹھیک، تو اس کے تقریباً آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ جب پوچھا گیا کہ کس وجہ سے وہ جاتی ہے، جی جی، تو آپ نے فرمایا تکثرن لانا، کثرت کے ساتھ لان تن کرتی ہیں۔ اللہ، ارے بھائی یہ کیا ہے؟ چمچ پکڑا لکھ لانت، اللہ، ایک لانت نہیں۔ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سواری اونٹنی کو جس پر سے ابھی لانت کہا تھا وہ قافلے سے دگ کر دیا تھا، سامان اتار لیا اس کا۔ اب چمچ پر بھی لانت ہو، ہنڈیا پر بھی لانت ہو، اولاد پر بھی لانت ہو، ان کے خلاف بدتمیزیاں ہوں۔ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے جو تم اپنے خلاف بد دعائیں کرتے ہو نا، اگر ہم اس کو نافذ کریں تو ویسے سارے مر کھپ جاؤ۔ اللہ اکبر، تو مر جائے، تیرا دیا جائے، میرا سامان مر جائے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرا مالک مر جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ رویے ایسے ہیں کہ جو گھر میں زیادہ تر مستورات کے حوالے سے، اولاد کے خلاف، بچیوں کے خلاف، تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ لان تن کرتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ تکفرن العشیر، خامندوں کی نافرمانی۔ زندگی بھر بھی اگر احسانات وہ کرتا ہے، سارے معاملات کا، چھوٹی بڑی کوتاہی ہوگی تو اس نے کہا میں نے تیری زندگی کوئی شے دیکھی نہیں ہے۔ تو یہ خاص طور پہ ان حوالوں سے یہ صبر، کنٹرول، یہ ماہ رمضان میں روزہ بھی سکھاتا ہے، دین بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ اور یہ کنٹرول کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں یہی بڑا کمال ہے کہ عورت کو بسم اللہ پڑھے، اپنی اولاد کو کھانا کھلانے کے لیے دودھ پلاتے وقت وضو بنائے۔ یہ رویے اگر اپنائے تو میں سمجھتا ہوں اس ساری تشویش سے جو آپ نے اظہار کیا اس سے آدمی محفوظ ہو سکتا ہے، ہمارے خاندان، گھر، مستورات، مائیں بہنیں، بیٹیاں اس مصیبت سے بچ سکتی ہیں۔ ٹھیک، اور ماں کو خاص طور پہ یہ بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ صحیح، والدین کو کسی کے خلاف بھی بد دعا تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ماں باپ جو ہیں، ماں باپ کو تو اپنی اولاد کے لیے اچھی دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح، تو اگر وہ یہی کہتی رہیں تو مر جا، تو یہ سلسلہ ہو جائے اور اس پہ لان تان کرتی رہیں، تو یہ تو سارے معاملات یہ صبر کا حصہ ہے، صحیح۔ اور یہ بھی ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ اچھا شیخ، ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیں کہ اب جن لوگوں نے، ہماری وہ معزز خواتین جو پہلے اس عادت کا شکار تھیں اور بہت ساری لعنت ملامت کر چکی، تو اب کیا کریں؟ توبہ کریں، اپنی اولاد کو دعائیں دیں تاکہ وہ ان کا اثر ختم ہو دین ایک ایسا شاندار مسئلہ ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سبحان اللہ، جو بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے وہ پچھلا سارا میدان اس کا صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر امام الانبیاء کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون، سارے اولاد آدم خطا کار ہے، کسی چھوٹی غلطی، کسی بڑی غلطی۔ اچھے خطا کار وہ ہیں خیر الخطائین توابون، جو توبہ کر لیتے ہیں۔
اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ پچھلا سارا میدان صاف کر کے میٹر بھی نیا، ریڈنگ بھی نئی۔ سبحان اللہ، بہت بہت خوب۔ آپ صاحب، حضرت ایوب علیہ السلام، ویسے تو خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جس طرح سے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ایسی کوئی اس سے اعلیٰ کوئی مثال ہو، لیکن بہرحال ایک استعارے کے طور پر، تمثیل کے طور پر صبر ایوب مثال ہے۔ کیا مصیبت آئی حضرت ایوب علیہ السلام پر، اور کس طرح کی مصیبت تھی، اور کیا اس پر انہوں نے رویہ اختیار فرمایا، وہ ذرا آپ ارشاد فرمائیے۔ حضرت ایوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویسے تو جو علماء اکرام اور وہ بیان کرتے ہیں وہ زیادہ تر بنی اسرائیلی روایات ہیں، ٹھیک، قرآن و حدیث کے اندر اس کی زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ طویل بیماری ہے ان کی، اور ان کا مال وغیرہ ہے اس کا ختم ہو جانا، ٹھیک، اور اس کے اندر ازواج مطہرات کا ان کی کا چلے جانا، ان کو چھوڑ کر، صحیح، یہ ساری چیزیں اسرائیلی روایات اور اس طرح کی چیزوں سے لے کر علماء بیان کرتے ہیں۔ صحیح ہے، قرآن مجید نے جو اس حوالے سے کوئی ایسی چیز بیان نہیں کی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے کوئی ایسی چیز بات ہے کہ ان کی یہ بیماری تھی، اتنے سال بیماری رہی، اور اس طرح فلاں جو ہے ان کو چھوڑ کر چلا کوئی گیا، تعین نہیں ہے۔ یہ تعین نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنا پہلے ان کو دیا ہوا تھا نا وہ چھن گیا، اس کے اوپر انہوں نے صبر کیا، ہم نے پھر ان سے دگنا دے دیا، دگنا دے دیا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کا اصل صبر ہے، یہ وہی چیز ہے جو صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو پھر بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، اس کو کئی گنا بڑھا کر اللہ رب العالمین اس کو دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ پروفیسر، صابر ایک آدمی صبر کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں کتنا محبوب ہوتا ہے جب وہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کر رہا ہوتا ہے، اور کہیں جیسے آپ دونوں صاحبان نے بتایا کہ بہت ساری پسندیدہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے، ناپسندیدہ تو چھوڑنے کا حکم دیا ہی تھا، اس پر بھی صبر کرتا ہے، اور پھر پسندیدہ سے بھی منہ موڑ لیتا ہے جیسے روزے میں۔ تو صابر کو کیا رویہ مزید اس کو، یعنی ہم اپنے بچوں کی کیسے تربیت کریں کہ ان کے اندر، چونکہ آج دیکھتا ہوں میں ایک بطور باپ کے بھی، ایک استاذ کے بھی، کہ ہمارے بچپن میں بہت تھوڑی چیزیں تھیں، بہت معمولی چیزوں پہ ہم راضی ہو جاتے تھے، آج ہم جتنی نعمتیں بچوں کو دیتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ معاملہ اصل اس طرح ہے کہ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیان فرمائی ہے، ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ، واہ، جب اللہ کی معیت اس کو ہو جائے گی تو حدیث کے الفاظ ہیں من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا بن جائے تو اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے بھائی جناب یوسف کو باپ کی نظروں سے جدا کرنے کے لیے جو حربے استعمال کیے، صحیح، اور پھر وہ ان کا باپ کا صبر شروع ہو گیا، ان کا امتحان شروع ہو گیا، بات چلتے چلتے کہاں تک پہنچی، اللہ، آخر تک جب بات پہنچی تو قرآن نے ساری صورت یوسف اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ یہ کنویں سے نکلنے والے تخت و تاج کے مالک بن گئے، رسیاں کاٹنے والے، کنویں میں گرانے والے اب وہ مسکین ہو گئے، کشکول اللہ نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور ان کے ہاں بھیک باندھنے کے لیے گئے، دانے لینے کے لیے گئے۔ تو میں جو حوالہ جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آخر میں جب بات پہنچی تو انہوں نے کہا جی مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہم فقیر کنگال ہو گئے ہیں، پیسے ہمارے بھی اتنے نہیں ہیں، وتصدق علینا، ہم پہ صدقہ خیرات بھی کریں، ہماری حالت یہ ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ ظاہر ہے وہ تو پہچانتے تھے یہ میرا بھائی ہے، اس نے رسہ کاٹا تھا، اس نے فلاں کام کیا تھا۔ اب راز کھلنے لگا تو انہوں نے پوچھا حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، اللہ اکبر، ملاد کو تم نہیں جانتے تھے، یوسف بھائی کا کیا کرتے رہے ہو؟ اب وہ پریشان ہو گئے، ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، اس کو ہمارے معاملات کو کس طرح پتہ چلتا ہے، مصر کے بادشاہ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ صحیح، پھر ان کے ذہن میں خیال ہو سکتا ہے وہ نہ مرا ہو، نکل آیا ہو، لیکن پھر بھی یہ ذہن میں بات نہیں آتی وہ کنویں سے تو نکل آیا ہو، لیکن مصر کے تخت کا والی کس طرح بن کیسے گیا؟ بیٹھ سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ بالکل صحیح۔ انہوں نے جواب دیا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، بات ابھی آگے ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کا انہ من یتقی ویصبر، سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ، انہ من یتقی ویصبر، جو اللہ سے ڈرتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، کہاں سے چلے، کہاں کی بات کہاں تک پہنچی اور کہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ یہ اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت اور اللہ کا یہ ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور بغیر حساب اللہ تعالیٰ نے۔ سبحان اللہ۔ آپ صاحب یہ فرمائیے، جیسے بڑی خوبصورت بات کی پروفیسر صاحب نے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے کہ کنویں سے نکال کر وہ
تخت پر بٹھا دیتا ہے. اور ایسی بے شمار اور بھی مثالیں تاریخ میں بکھری پڑی ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تنہائی میں نکلنا پڑا، اور جب آپ پھر 10,000 کے لشکر کے ساتھ واپس آتے ہیں. یہ فرمائیں کہ جو آدمی صبر کا مظاہرہ نہیں کرتا اپنی زندگی میں، کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو بے صبری پر کوئی، چونکہ دین ترغیب اور ترہیب دونوں چیزوں کے ساتھ ہے، تو کوئی اس کو وعید بھی سنائی جو صبر نہیں کرتا، یا اس کی مذمت بھی کہیں کی گئی؟ بے صبری جو ہے، اس کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں نا، وہ بھی اللہ رب العالمین چھین لیتے ہیں. یہ بے صبری آج کے دور میں خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ٹھیک. وہ ہر ایک چیز کے متعلق چاہتے ہیں کہ ہمیں جلدی حاصل ہو جائے. صحیح. اگر تھوڑی سی تاخیر ہو نا کسی معاملے کے اندر، تو وہ انتہائی قدم اٹھانے پر تیار ہو جاتے ہیں. صحیح. ہمارے گجرانوالا کے اندر ایک بچے کو صرف باپ نے سمجھایا ہے کہ سگریٹ نوشی نہ کرو، اور اس نے باپ کو قتل کر دیا. اللہ. آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں امتحان میں نمبر تھوڑے سے کم آئے تو وہ خودکشی پر اتر خودکشی کر لیتا ہے. اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی زندگی جیسی نعمت اس سے محروم ہو جاتے ہیں. بے صبری جو ہے یہ عملی طور پر اس چیز کا اظہار ہے کہ آدمی خود اللہ کی نعمت کو ٹھکرا رہا ہے، اپنے سے دور کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے پھر نعمتیں چھیننا شروع کر دیتے ہیں. نعمت دیکھ کر اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اس کے اوپر شکر کرنا چاہیے کہ یہ میرے پاس اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. جب بے صبری کرے گا اللہ رب العالمین اس کی نعمت جو ہے وہ چھین لیں گے. کسی آدمی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت ارشاد فرمایا تم اپنے سے اوپر کی طرف نہ دیکھو. صحیح. اپنے سے نیچے دیکھو. نعمت کے معاملے میں اپنے سے اوپر نہ دیکھو، اپنے سے انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا اعلی منکم. اوپر نہ دیکھو، نیچے دیکھو. جب تم نیچے دیکھو گے نا تھوڑے کے اوپر بھی تم سمجھ اللہ. تو اگر آدمی بڑے لوگوں کی طرف دیکھے، کوٹھیوں والوں کی طرف دیکھے، کاروں والوں کی طرف دیکھے، تو پھر اس کو اپنے جو ہے موٹرز بائک وہ بھی اس کے اوپر بھی اس کا صبر نہیں آئے گا. وہ شیخ سعدی کا غالباً یہ واقعہ کہ وہ جوتے سے محروم ہو گئے تو اللہ سے شکوہ شروع کر دیا کہ یا اللہ تیرے رستے میں نکلے ہوئے ہیں تو جوتا بھی نہیں ہے پاؤں میں. اللہ. تو جب باہر نکلے مسجد سے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاؤں ہی نہیں ہے. اللہ. جب یہ دیکھا کہ اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں تو پھر اللہ کا توبہ استغفار کی، اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ اس کے تو پاؤں نہیں ہے، میرے پاس پاؤں تو ہے، جوتا بھی نہیں ہے نا. تو یہ صبری جو ہے یہ عملاً خود اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانے کے مترادف ہے. ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہو گیا ہے اور آپ سن رہے ہیں کہ اگر آپ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھننا شروع ہو جاتی ہیں. اور صبر کرنے کے لیے یہ بہت اعلیٰ مثال آپ سب نے دی کہ آپ ہمیشہ نعمت کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تاکہ آپ کو صبر آئے، تاکہ آپ کو قرار آئے. اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد سعید کلیروی حفظہ اللہ تعالیٰ اور جناب حافظ محمد عمران عریف صاحب. دونوں صاحبان دینی شخصیات ہیں، معروف شخصیات ہیں، اور الحمدللہ قرآن و حدیث کی خدمت پر اپنی ساری زندگی گزار رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. پروفیسر صاحب، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم کیوں نہ ایسی بات کریں جو مثال، چونکہ لوگوں کو فلسفہ بعض کا بھول جاتا ہے اور مثال بڑی یاد رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بھی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھاتا ہے اور ان کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو آپ کی زندگی سے ہمیں کوئی ایک دو مثال ارشاد فرمائیے جو ہمارے ناظرین کو صبر پر آمادہ کرے کہ اللہ کے نبی نے کتنے مشکل وقت میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے. طائف کی وادیاں ساری شاہد ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور فرشتوں نے آگے کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم یہ سارا ملیا ویٹ ان کو کر دیں. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ خود مختار ہیں.
وہ جتنے تنگ کرنے والے لوگ تھے ایک فرشتہ بھیجتے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے، میدان سارا صاف ہو جاتا. بالکل صحیح، ایسے ہی ہے. بالکل صحیح. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی اللہ مہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما. اور ادھر خون میں جوتے لت پت ہیں. اللہ، اور یہ ادھر پھر مجھے احد کی وادیاں سامنے آ رہی ہیں. نبی پاک کے دان شہید ہو گئے ہیں، اللہ، خون آپ کے سر مبارک سے بہہ رہا ہے. ادھر آپ کا چچا ایسا شہید ہوا ہے کہ جس کا سر کٹا ہوا ہے، پاؤں کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. ادھر ان کی ہمشیرہ آپ کی پھپھو آ رہی ہے بھائی کی خبر سن کے، تو آپ نے روک دیا کہ میری پھپھو کو روک دو، یہ بھائی کی بیعت کو دے کے برداشت نہیں کر سکے گی. صحیح. تو پھر پھپھو نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے جواب دیا میں نوحہ خوانی کرنے کے لیے نہیں آ رہی، میں پیغام دینے کے لیے آ رہی ہوں کہ میرا بھائی کا خون رنگ لائے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی گئی، جناب تو کپڑا بھی نہیں ہے کفن کے لیے، چادر چھوٹی ساری ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے جو ہوتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگے. آپ نے فرمایا یہ سارا کیس اللہ کے ہاتھ چلا گیا ہے، سر ڈھانپ دو، اس پر گارڈز ڈال دو. یہ صبر کا آپ نے باز کیا ہے. اللہ، جس نے آپ کا دامن مطلب دبایا اتنا تھا، مطلب گلا گھونٹا تھا، سانس آپ کی مطلب کس طرح ہوگی، چھڑایا اور آپ نے اس کو معاف کر دیا. وہ بندہ جب آرام کر رہے تو تلوار آپ کے لے کر آپ کو تلوار اس نے سونتی تو صحابہ اکٹھے ہو گیا. انہوں نے فرمایا یہ مسکین بیٹھا ہوا ہے جس نے میری تلوار لے کے مجھے کہتا ہے کون بچائے گا؟ کیا انہوں نے فرمایا اللہ بچائے گا. اللہ، اب مسکین وہ بیٹھا ہوا ہے، تلوار آپ نے پکڑ لی. سرکار نے فرمایا آپ کو کون بچائے گا؟ کہنے لگے بڑا مہربانی فرمائے. آپ نے معاف کر دیا، اللہ، اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا. مکے کا منظر آپ کے سامنے فاتحین کے اعتبار سے تشریف لائے، منہ لٹکا کے سارے کھڑے ہیں. سرکار نے فرمایا کیا سمجھتے ہو آج میں کیا آپ کے ساتھ سلوک کروں گا؟ اللہ اکبر. تو ظاہر تعریفیں کرنے لگے جی آپ بہت اچھے ہیں. اب یہ آج فرمایا میں وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا. اللہ اکبر. سبحان لا اللہ، تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء. سبحان اللہ. یہ صبر ہی ہے اور کیا ہے. شیخ ساتھ ہی جوڑیے کہ آپ کے خاندان میں مثلا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، شیخ ابی طالب کی مشکلات ہیں، اس سے پہلے بھی روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ستایا جاتا ہے، تو خاندان کا صبر بھی ساتھ ہی بیان فرمائیں. پھر میں آپ سب کے پاس جاؤں گا، میں ان سے نبی پاک کی جو شاگرد ہیں، صحابہ ہیں، ان کے پر مثال لینا چاہوں گا. مکہ سارا اسباب ہجرت کو دیکھ لیں، ٹھیک. شیخ ابی طالب بند کیا ہوا ہے دیکھ لیں، سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ہے. بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ آپ کے سر کی قیمت 100 اونٹ رکھی گئی ہے، بعض بار رکھی نا 200 اونٹ تک لکھا ہے. صحیح. یہ اتنا انعام دینے کے لیے، یعنی پورا مکہ بھی ہے، خاندان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں اس بات کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات ہی سنا رہے ہیں. بلکہ آپ کو جب جو دعوت دی جاتی ہے جناب ہم یہ پروگرام آپ چھوڑ دیں، اگر آپ کو منصب کی ضرورت ہے منصب دے دیتے ہیں، بیوی کی ضرورت ہے ہم رشتہ کرا دیتے ہیں، پیسے کی ضرورت ہے پیسہ دے دیتے ہیں. تو آپ نے یہی فرمایا تھا میں اس ذات کی قسم ہے والذی نفس محمد بیدہ، میں اس بات سے نہیں ہٹ سکتا جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. نہ مال و در کی ضرورت ہے، نہ کسی بیوی کی ضرورت ہے، نہ کسی منصب کی ضرورت ہے. یہ پیغام ہے قوم کے لیے، پیغام ہے، پیغام ہے. یہ پیغام کے حوالے سے ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر مال و زر کو، کسی بیوی رشتے کو، تو اپنے اصل موقع حضرت سے ہٹ جانا، منہج سے ہٹ جانا، یہ بھی صبر کے خلاف ہے، یہ بھی معصیت ہے. اس کا بھی غور کرنا چاہیے. ایمان ٹکے ٹکے پر بندے ایمان کے سودے کرتے ہیں، قسم اٹھا لیتے ہیں اللہ کی قسم میری اپنی خرید ہے، اس حوالے سے قسم اٹھا دیتے ہیں میری خرید. جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. 150 کی چیز ہے تو قسم اٹھاتا ہے قسم ہے میری یہ 200 کی خرید ہے، اپنے ایمان کی قیمت 50 روپے اس نے خود رکھی ہے. تو اللہ کے یہاں کیا اس کی قیمت ہوگی. تو یہ معصیت میں ہی آتا ہے. اور رسالت مآب کی ساری سیرت، ساری زندگی اور آپ کے سارے معاملات ہمارے سامنے یہ اسوہ ہے صبر کا، تلقین کا اور ساری خیر. سبحان اللہ. آپ صاحب جیسا کہ پروفیسر صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے گھرانے والوں کی مثالیں دی، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو حضرت خباب جیسے لوگوں کو کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے، بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور کون سی اذیت ہے، کون سی تکلیف ہے جو مکہ میں صحابہ کرام کو نہیں ملتی. خاندان کو اس کے بعد بھی پھر آپ کے کربلا تک چلے جائیے، تو اس پر کوئی مثالیں آپ ارشاد فرمائیے کہ صحابہ نے نبی پاک سے اس بات کو کیسے سیکھا اور پھر اف تک نہ کی، اپنے آپ کو کٹوانے پر اپنے آپ کو، یعنی سیدہ سمیہ جو ہیں وہ 2 ٹکڑے ہو جاتی ہیں. تو یہ صبر کی کتنی اعلیٰ مثال تھی، اور ظاہر ہے انہوں نے اپنے ہادی اور مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. اس پر آپ روشنی ڈالیے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو مکی زندگی ہے خاص طور پر، وہ ساری ان واقعات سے بھری ہوئی ہے. ٹھیک. خاص طور پر آل یاسر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھے تو آپ وہاں سے گزرے، آپ نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر، اللہ، تم صبر کرو اے آل یاسر، فإن لکم الجنہ، تمہارے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، جنت کی خوشخبری سنائی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں جو ہے اس حوالے سے ایک اسوار نمونہ ہے ٹھیک کہ کس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ٹھیک، اپنے گھر بار چھوڑ کر وہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیں اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایسے بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جو صرف ایک ٹاٹ کے اندر اللہ اکبر، اپنا جسم پر ٹاٹ لپیٹ کر، اور یہ کوئی یہ نہیں کہ غریب گھرانے کے لوگ تھے، بڑے یہ ایسے مالدار تھے، بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، لیکن دین ان کے کے لیے ماں صبر۔ باپ نے ان کو پہننے کے لیے لباس تک نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، آپ کی زندگی میں آپ کے جتنے بچے تھے ایک بچے کے علاوہ سارے فوت ہو گئے۔ ٹھیک، یہ اس خاندان کا صبر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ہے۔ ہمارے ہاں کسی کی ایک بیٹی یا ایک بیٹے کو اس طرح وفات ہو جائے، ساری زندگی وہ اپنا صدمہ جو ہے کہتے ہیں وہ صدمے داری مر گیا۔ صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم دی ہے کہ آپ نے اس طرح صبر کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو صبر کر کے دکھایا۔ سب سے زیادہ صبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ہر معاملے کے اندر شریعت کا جو بھی حکم ہے نا، اس پر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا ہے۔ جی ٹھیک، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فوتگیاں ہوئی ہیں، جس طرح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سارے واقعات ان کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ شیخ صاحب جاتے جاتے ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے، اور میں ایک واقعہ بڑا ہی شاندار ہے اس حوالے سے، ہماری خواتین کی تربیت کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا شاندار واقعہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ آپ اپنی زبان سے ہمیں سنائیں تاکہ ہماری تربیت ہو سکے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوائے سیدہ فاطمہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساری اولاد جو ہے وہ آپ کی زندگی میں وفات پا جاتی ہے، اس پر آپ صبر کر رہے ہیں، لیکن جو ام سلیم کا ایک رویہ ہے، جس طرح سے انہوں نے صبر کیا ہے اور پھر مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، وہ ان کے بیٹے کے حوالے سے ایک بڑا معروف واقعہ میں چاہوں گا کہ آپ سنائیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ استاد ہیں اور بہت اچھی طرح سے آپ اس بات کو کرنے والے ہیں۔ اصل معاملہ اس طرح ہے کہ ام سلیم کے خامد ابو طلحہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بچہ ان کا بیمار تھا، یہ کام سے واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیف الولد، ٹھیک، بچہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے اصل بولی فرمائی راحہ، یعنی راح الی رحمت اللہ۔ انہوں نے سمجھا کہ راحہ کا معنی ہے کہ سکون آرام میں ہے۔ آرام کر رہے ہیں، انہوں نے کھانا کھلایا، کھانا کیا، سارے معاملات کیے، اور اس کے بعد ظاہر ہے میاں بیوی تھے، رات گزر گئی۔ اسی طرح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جانے تو انہوں نے مسئلہ پوچھا، کسی نے اگر امانت رکھی ہو تو وہ امانت واپس لینا چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بیوی نے شوہر سے پوچھا؟ ہاں جی، ام سلیم نے پوچھا نا، تو انہوں نے کہا جس کی امانت کو واپس کرو۔ اللہ، کہنے لگے وہ بچہ اللہ کی امانت تھی، وہ رات کا لے چکے، وہ تو لے گیا ہے۔ تو وہ خفا ہوئے کہ تو نے مجھے بتایا نہیں، کھانا بھی کھایا، ہم نے شاباشی بھی کی ہے، سارے معاملات کیے ہیں۔ یہ واقعہ جا کر نبی کریم سے جب سنایا تو آپ نے دعا فرمائی، اللہ تمہاری اس رات میں اللہ برکت فرمایا تمہارے لیل میں۔ اور مورخین نے اور اہل علم نے لکھا ہے کہ اس برکت سے اللہ تعالیٰ نے ام سلیم کو 9 بیٹے دیے اور سارے حافظ قرآن بنے۔ سبحان اللہ، یہ اسی صبر کا نتیجہ تھا۔ تو میرے ہاں، میں چونکہ کینٹ کی وادیوں میں کئی برس خطیب رہا ہوں، وہاں ایک فوتگی ہوئی تو اس مرحوم کی بیوی نے اپنے خامد کی میت کو گھر کے اندر نہیں داخل ہونے دیا کہ بچے ڈرتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی میت ادھر وہ گراج میں رہی اور انتہائی سردی اور دھندوں کا موسم تھا۔ بیوی جو سارا سال زندگی گزارتی ہے، یہ خامد بیوی کا جو رشتہ ہے اس کا معیار آپ دیکھ لیں کیا ہے۔ تو دین اسلام نے یہی بات سنائی ہے کہ یہ جو زندگی ہے آپ کی، انما الحیات الدنیا لعب و لہو ہے، وہ کھیل تماشا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے کہ اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ جو شیخ آخری سوال ایک، چونکہ وہ ہمارے پاس وقت کم رہ گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ نماز کیسے معاون بنتی ہے صبر کے حوالے سے، اس پر مختصر سا اشارہ فرمائیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
نماز اس طرح ادا کر کہ جس طرح کیا ہے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو کیفیت تیری یہ بنے اور تیرے حواس تیرے جوار اس طرح کام کریں کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسی کیفیت نہیں بنتی تو کم از کم اس طرح عبادت کر جس طرح اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، کأنہ یراک، اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ تو یہ کیفیت جب بنے گی تو ظاہر ہے اس کے اندر حواس پر اور حرکات پر اور رجوع الی اللہ اس کی کیفیت ایسی بنے گی کہ جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ بالکل اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک، تو یہ وہ کیفیت ہے۔ نبی کریم سے حضرت ابو صدیق کی یہ کیفیت تھی، صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب قیام فرماتے تو آپ انداز دے کے پاؤں پہ ورم آیا ہوا ہے اور اللہ طول وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ زندگی کی آخری نماز سمجھ کر اس سے وہ مدد لینی ہے۔ مطلب ادھر تک ہمارے یہاں ایک واقعہ ہوا تھا، حکیم نذیر صاحب، بیٹا ان کا حادثہ ہوا، ایک بیٹا وہاں فوت ہو گیا، بلکہ 2 بیٹے فوت ہو گئے۔ تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی، انہوں نے اِنَّ لِلَّهِ پڑھ کے نماز پڑھنے کے بعد جاؤں گا، نماز پڑھنے کے بعد گئے اور ادھر میتیں پڑھی ہیں، ادھر وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ، تو یہ وہی کیفیت ہے نا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر بھی کرو، نماز کا ذریعہ بناؤ اس کو مدد حاصل کرنے کے لیے۔ شیخ صاحب شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے بہت وقت عنایت فرمایا۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم آپ سے بھی اجازت چاہیں گے اور آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے اپنی بہت ساری مصروفیات میں اس وقت نکالا، ظاہر ہے کہ جامعہ کی مصروفیات ہمیں اندازہ ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا اور یہ وقت دعا ہے، آپ سحری کی تیاری کر رہے ہوں گے یا شروع کر دی ہوگی۔ بس اس بات کو یاد رکھیے کہ صبر اپنی خواہشات سے روکنے کا بھی نام ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں خاص طور پر رمضان میں ایک بے ضابطگی جو میں بطور ایک طالب علم پہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ مہینہ تو ہمیں اصل میں صبر سکھانے آیا تھا، اور اس مہینے میں ہم بے صبری کا شاید کچھ زیادہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے خاص طور پہ ہماری جو روٹین لائف ہے اس میں بڑا ایک تبدیلی اور چینج آیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم معمول کے مطابق تو ایک کھانا کھاتے تھے، کسی گھر میں ایک کھانا بنتا ہے، یا بہت کوئی آسودہ گھر ہے تو اس میں کوئی 2 کھانے بن جائیں گے، لیکن رمضان کی سحر و افطار میں ہم کئی کھانے جو ہیں وہ اس کو بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ مہینہ آپ کو غمگساری کا درس دینے آیا تھا اور اپنے آپ کو روکنے کا درس دینے آیا تھا، یہ آپ کو خواہشات سے ہی روکنے آیا تھا، جائز اور حلال خواہشات پر بھی رکاوٹ ڈالنے آیا تھا، لیکن ہم اس سے شاید وہ سبق حاصل نہیں کرتے۔ اسی طرح صبر، پہلی گھڑی پہ صبر ہے، 4 دن 6 دن 10 دن رونے پیٹنے نوحہ کرنے اور اپنے گربان پھاڑنے اور جاہلیت کے دعوے اور اظہار کرنے کے بعد کوئی آدمی یہ کہے کہ میں صبر کرتا ہوں یا اب مجھے صبر آ گیا ہے، اس نے صبر کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر وہ پہلی گھڑی صبر کرتا اور پہلی گھڑی میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو پروفیسر صاحب نے وہ حدیث ہمارے سامنے رکھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی جماعت کو بھیجتے ہیں اور فرشتے اس بندے کا رویہ نوٹ کرتے ہوئے لکھ کر واپس لے جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے جب تیرے بندے کا لخت جگر چھینا یا اسے کوئی مصیبت آئی تو اس نے آپ کی طرف رجوع کا ارادہ اظہار فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اس پر اعلان فرماتا ہے کہ اس کے لیے بیت الحمد نامی ایک گھر تعمیر کرو اور اس کو وہ گھر جو ہے وہ اس کی آخرت پر اس کو تحفتاً دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزیں حاصل کرنا چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ عمل کرنے سے ہی ہماری زندگی میں اور آخرت میں بہتری آ سکتی ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں پروفیسر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جاتے جاتے دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام فرما دیں۔ خوبصورت دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بہت بڑا علاج بھی ہے دین و دنیا کی، اس کے اندر حسنات سعادتیں بھی ہیں۔ دوسری بات میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے کہ اپنے لیے اپنے گھر والوں کو دعا کرو، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ بھی سب کو دعا کرنی چاہیے، اس میں گھر بار اولاد اپنے لیے اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بننے کی بہت خوبصورت دعا اللہ نے سکھائی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر،
مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔